اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد منصور ایڈوکیٹ سٹی کورٹ کراچی سے، اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بڑا اہم موضوع ہے اور جس کے بارے میں سب لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے۔ ہوتا یہ ہماری عدالتوں میں عموماً مقدمات آتے ہیں 491 CRPC کے تحت، جس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے میری اولاد کو یا میری بیوی کو یا میرے بھائی کو یا فلاں کو زبردستی جو ہے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، جس قسم کی پٹیشن کو ہم ہیبیس کارپس کی پٹیشن کہتے ہیں، اور یہ پٹیشن داخل کی جاتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں۔ عموماً اس پٹیشن کا مس یوز کیا جاتا ہے اور جھوٹا الزام لگا کے غلط بیانی کر کے جو ہے یہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک کیس آج ہمارے پاس بھی آیا، جس میں یہ ہوا کہ ایپلیکنٹ جو ہے ایک شخص کی بیوی تھی، وہ خود اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی، جبکہ اس کی 8 ماہ کی بچی بھی تھی اور وہ شدید علیل تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ کیا کہ 15 دن بعد 491 CRPC کے تحت اپنے شوہر کے خلاف ایک کمپلین داخل کر دی کہ میری بیٹی جس کی عمر 8 ماہ ہے اس کو زبردستی اس نے ایلیگلی ڈیٹین کر رکھا ہے، جس کے بعد عموماً جو ہے کورٹیں، کیونکہ اذانت کا اصول بھی ہوتا ہے اس میں لاگو، تو اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو فوری طور پہ جو ہے نا پیش کر کے ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چونکہ غریب لوگ تھے، بڑے پریشان ہوئے، اتفاق سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ہم ان کے ساتھ جو ہے جب عدالت میں پیش ہوئے تو ہم نے عدالت کو باقاعدہ یہ بتایا کہ جناب بچی 8 ماہ کی ہے اور ہم نے اسے زبردستی نہیں رکھا، بلکہ یہ جو پٹیشنر ہے یہ خود چھوڑ کر اس کو کہیں چلی گئی ہے اپنی ماں کے ساتھ، اور آج یہ ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی پٹیشن داخل کر رہی ہے۔ لیکن بہرحال عدالتوں کو کیونکہ ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، انہوں نے ہماری بات سنی انسنی کی، لیکن جب ہم نے عدالت کو یہ بتایا کہ بچی جو ہے اس وقت بھی انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو عدالت چونکہ ویلفیئر کو مد نظر رکھتی ہے، عدالت نے ہم سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو آپ اس کے کانسیکوینسز بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے عدالت سے کہا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، عدالت جو ہے ناظر کو مقرر کرے اور تحقیقات کر لے۔ اس دوران یہ ہوا کہ جو پٹیشنر تھے انہوں نے وہاں سے موو کیا اپنے آپ کو کورٹ سے، اور زبردستی جو ہے ہاسپٹل پہنچ کے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی نامناسب فعل تھا پٹیشنر کا، تو بہرحال یہ کہ اب جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، اور عدالتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچوں کی معاملات میں جو ہے ان کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہیں، تو اس طرح سے جھوٹے قسم کے کیس نہیں کرنے چاہیے، نئی مقدمات کرنے چاہیے، اس طرح آپ کے اپنے گھر بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ 491 کے تحت آپ کو صرف ریلیف اتنا مل جاتا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ اگر بچے کی عمر کم ہے تو آپ اس کی لے لیں، اپنے پاس کسٹڈی لے جائیں گے فوری طور پہ عدالت کے ذریعے، لیکن وہ کسٹڈی لیگل نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہمیشہ کسٹڈی میں رہے گا تو ایسی صورت میں کیس فائل ہو سکتا ہے مائنر کی کسٹڈی کے لیے، جو کہ فیملی سوٹ کہلاتا ہے، اور اس میں پھر جو معاملات ہوتے ہیں جو عدالتیں ویلفیئر کو دیکھتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ کہ بھائی آپ جھوٹ نہ بولیں عدالتوں میں، اور غلط بیانی سے جو ہے نا نہیں کریں۔ اگر آپ وقتی طور پہ کوئی ریلیف عدالتوں سے جھوٹ بول کر حاصل کر بھی لیں گے تو یاد رکھیں کہ اول تو تھوڑا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، پاکستان کی عدالتوں سے بھی انصاف ملتا ہے اور لوگ جو ہے حاصل کر لیتے ہیں انصاف، اور اصل بات جو اصل حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بول کر سربلندی حاصل کر لیں۔ وقتی طور پہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جھوٹ ایک باطل ہوتا ہے، اور باطل جو ہے ہمیشہ غرق ہونے کے لیے ہوتا ہے اور حق آنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا حق اور سچ کے لیے آپ نے جہاں سٹینڈ کرنا ہے عدالتوں میں کریں، معاشرے میں کریں، جہاں دل چاہے آپ کیجئے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اور کرنا بھی چاہیے ایک انسان کو، لیکن ایسا ہے کہ کبھی بھی غلط بیانی اور جھوٹ کی بنیاد پر عدالتوں میں جانا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی فلانا شخص جھوٹ بول رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں عدالتیں جو ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں غلط بیانی کی عدالت میں، وہ بھی پورے کے پورے ایک جھوٹے شخص کو ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے، میری ان سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ اول تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے معاملات کو عدالتوں میں نہ لائیں۔ ہر معاملے کا حل موجود ہوتا ہے، ہر معاملے کو
آپس میں بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے. چھوٹے موٹے اختلافات ہر فیملی میں ہوتے ہیں, ان اختلافات کو اگر دور کیا جائے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, تو فیملی کے ڈسپیوٹ بھی حل ہو سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنے معاملات عدالتوں میں لا کے اور جو ہے انہیں جو ہے اپنے آپ کو اور دوسری مخالف پارٹی کو اور اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو آپ تماشا بنائیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپس میں معاملات کو طے کر لیں. اور سب سے اچھا جو میری ایڈوائس ہے وہ یہی کہ اسلام نے سب کے حقوق رکھے ہیں, بیوی کے بھی بچوں کے بھی. آپ سب اپنے اپنے حقوق اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر پورے کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر بھی جو ہے جنت بنیں گے, اور آپ کے گھروں میں بھی سکون اور امن رہے گا. اور عدالتوں پہ جو ایک بوجھ آ رہا ہے مقدمات کا, وہ مقدمات کا بوجھ بھی کم ہوگا. تو آج کی ویڈیو اسی پیغام کے ساتھ جو ہے ختم کروں گا کہ آپ حق اور سچ کے لیے تو بالکل ڈٹ جائیں, لیکن کوشش کریں کہ فیملیز کے جو میٹرز ہوتے ہیں, فیملیز کے جو معاملات ہیں, انہیں آپس میں مل بانٹ کے طے کر کے اور مذاکرات کے ذریعے حل کر کے ختم کر دیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹس کیجیے گا. اور آپ سب سے یہی کہوں گا, اگر کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی قانونی معاونت چاہیے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پیسے ہی خرچ کرے. اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کسی بھی قسم کی معاونت کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میرا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہے 031657755544. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.